حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات بر دیگر اس سے بھی بلندر صلوات توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. حضرات ذی وقار محبان آل اطہار ساکنان بزم علم و معرفت سن 1443 ہجری انجمن مؤمنان سیکرمنٹو کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی آج 5ویں گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج 6ٹھی گفتگو بردی کے سلوات بھیجیں. سلسلہ گفتگو اور موضوع گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. معرفت دین کے حوالے سے جو معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل ہماری گفتگو کا خلاصہ جو میں آپ کی خدمت میں کچھ لفظوں کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مخلوقات جو ہیں اللہ کی معرفت اللہ کی تخلیقات کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ محمد و آل محمد و آل محمد خدا کی معرفت خدا کے جلوے سے کیا کرتے ہیں. تمام مخلوقات الا ذات رسول و آل رسول. ہم اپنے ارد گرد جب مختلف اشیاء دیکھتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، انسان اگر آسمان پر غور کرے تو ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ اگر 15 فٹ کا ایک انسان اگر کمرہ بنائے اور اس کے اوپر چھت کھڑی کرنی ہو تو نیچے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنا دیا، اتنی بڑی چھت بنائی، مگر نیچے کوئی سہارا نہیں ہے کہ جس سہارے پر اسے ٹھہرایا جائے. تو آخر کوئی ایسی تحریک ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسا خالق ہے جس نے اس آسمان کو ٹھہرایا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی جو مخلوقات انسان کے سامنے ہیں
ان مخلوقات الہیہ کے ذریعے سے انسان اللہ کی پہچان کرتا ہے، جبکہ محمد و آل محمد اس سے مبرأ و منزہ ہے۔ میں نے جو بات کی ہے میں اس پر مکمل دلیل رکھتا ہوں کہ ہم مخلوقات تخلیقات الہی سے پہچان کرتے ہیں، جبکہ رسول کی ذات یا آل رسول جو ہے وہ براہ راست اللہ کی پہچان کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں رسول اللہ کا وہ قول یا حدیث قدسی محفوظ ہو کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق کیا، یعنی جتنی مخلوقات الہیہ ہیں سب سے پہلے جس ہستی کو خلق کیا وہ ذات رسول ہے، بلکہ ذات رسول نہیں بلکہ نور رسول ہے۔ اس پر الگ بحث ہے کہ ذات اور نور میں کیا فرق ہے۔ وہ نور رسول ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ یہ زمین اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، یہ آسمان اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، ملائکہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، چرند و پرند سب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور انہی مخلوقات کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اے میرے حبیب تیرا نور خلق کیا، یعنی زمین و آسمان کا اس وقت وجود تک نہ تھا مگر محمد اس وقت بھی موجود تھے۔ ہم اس لیے مخلوقات الہیہ کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم بعد میں ہیں، مخلوقات پہلے ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد جو اشیاء ہیں، چرند پرند ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، کہکشائیں ہیں، یہ ساری ہمارے سامنے ہیں مگر یہ ہم سے پہلے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، جبکہ مصطفیٰ آسمانوں سے پہلے ہیں۔ جب زمین و آسمان تھے ہی نہیں تو پھر مصطفیٰ نے رب کی معرفت کیسے حاصل کی؟ لیکن یہ ذریعہ مخلوقات ہے نا، یہ کائنات جو ہے یہ ذریعہ ہے رب کی معرفت کا۔ جب یہ ساری کائنات تھی ہی نہیں تو پھر اس وقت مصطفیٰ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بلکہ اس پر میں اس کو ذرا آسان کرنے کے لیے ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ پروردگار نہ میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کے فی تمام فی جنت ایک نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بل وجدت اہلا لعبادہ، بلکہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے اس اہل پایا ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ شروع میں گفتگو ذرا خشک ضرور ہوگی مگر جو نتیجہ دوں گا انشاءاللہ آپ کافی مطمئن ہو جائیں گے۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بل وجدت اہلا لعبادہ، بلکہ تجھے اس اہل پایا ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، تو لائق عبادت ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر میں ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ بن کر رہے، قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنت میں حوروں کا تذکرہ، قرآن میں جنت کا تذکرہ، اس جنت میں حوروں کا تذکرہ کہ اس میں شہد ہے، شہد کی نہریں ہیں، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، اس میں غلمان ہیں اور انسان جو چاہے گا اسے ملے گا۔ ویسے بھی مردوں کی جنت تو ہے وہ حوروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یہ فطرت انسان اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کس شے کی زیادہ طلب رکھتا ہے، کس شے کی سے زیادہ خواہش ہے۔
تو اس جنت کو سوار کے سجا کے اللہ نے جو قرآن میں تذکرہ کیا کہ اس میں حوریں ہیں، اور حوریں بھی وہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، حور عین. اب اس طرح سے اللہ نے انسان کو لالچ دیا ہے. انسان جو کہ فطرتاً لالچی ہے، اس طرح سے اللہ نے چاہا کہ اگر میں اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو خالصتاً میری عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ہر انسان کی معرفت کا معیار مختلف ہے، تو اللہ نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لالچ میں عبادت کریں گے. چلے اگر لالچ میں بھی کرتے ہیں، کریں صحیح. توجہ فرما رہے ہیں. تو تذکرہ کیا کیا؟ شہد ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، حوریں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اسی قرآن میں ڈرانے کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا، عذاب کا تذکرہ کیا کہ جو میری نافرما برداری کرے گا اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ہزاروں سال اسے جہنم میں رکھا جائے گا. ایسا ایسا عذاب ہوگا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو میں تمہیں جنت دوں گا. کیا یہ بات توہین پروردگار کے زمرے میں نہیں آتی کہ میں اگر یہ کہوں کہ پروردگار مجھے نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیے گا، آپ نے یہ فرمان کئی مرتبہ سنا ہوگا. یعنی اگر اللہ تو ہمیں جان بوجھ کر یہ لالچ دے رہا ہے اور میں کہوں کہ نہیں پروردگار مجھے جنت کا لالچ نہیں ہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جنت میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، مجھے جنت کا لالچ بھی نہیں ہے، جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے تیری عبادت کرنی چاہیے. اگر میں اور آپ یہ بات کریں تو یہ بات توہین پروردگار کے زمرے میں آتی ہے. اس لیے کہ اگر لالچ کے بغیر، خدا تو خود اس طرح سے اس انداز میں تذکرہ کر رہا ہے کہ واقعاً مومن کے دل میں یہ خیال پیدا ہو، یہ امنگ پیدا ہو، یہ محبت پیدا ہو کہ وہ جنت کی خواہش کرے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبہ؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک اگر میں اور آپ یہ بات کہیں کہ پروردگار نہ تیری جنت کا لالچ ہے نہ تیری جہنم کا خوف ہے، تو یہ بات توہین پروردگار کے زمرے میں آتی ہے. مگر علی بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں. اگر علی وہ جملہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر امیر المومنین نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ پروردگار نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے. اگر آپ کے ذہن میں وہ حدیث قدسی جس کا میں نے پہلے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محمد سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو خلق کیا، اسی حدیث قدسی کا اگلا حصہ ہے کہ اسی نور سے میں نے نور علی کو پیدا کیا، اور تمام چہاردہ معصومین کا نور نور محمد سے ہے. یعنی سب سے پہلے کائنات میں اگر کوئی نور تھا تو وہ محمد اور آل محمد کا نور تھا. یعنی ابھی زمین نہ بنی تھی، نور محمد و آل محمد موجود تھا. آسمان نہ بنے تھے، نور محمد و آل محمد موجود تھا. جہنم بھی مخلوق پروردگار ہے، جہنم نہ بنی تھی اس وقت بھی نور محمد و آل محمد تھا. جہنم خلق نہ ہوئی تھی اس وقت بھی نور محمد و آل محمد تھا. بس اب یہاں پر معاملہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. آپ اور میں اس لیے جہنم کا خوف رکھتے ہیں کہ جہنم پہلے سے ہے، ہم بعد میں ہیں. آپ اور میں جنت کا لالچ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جنت کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے کہ کوئی جنت ہے. اس لیے ہمارے دل میں یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے. مگر علی اور آل علی، رسول اور آل رسول، یہ اس وقت بھی موجود تھے جب نہ جہنم تھی نہ جنت تھی. اللہ اکبر. یعنی اگر اس وقت محمد و آل محمد اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اگر مصطفیٰ اس وقت بھی خدا کو سجدہ کر رہے تھے، اگر علی اس وقت بھی خدا کو سجدہ کر رہے تھے، جنت جہنم تھی نہیں تو پھر لالچ و خوف کیسا؟ اللہ اکبر. یعنی جنت و جہنم تو ہے نہیں،
پھر لعنت اور خوف کیسا؟ اسی لیے فقط علی کو یہ کہنا ضرب دیتا ہے پروردگار نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان. دیکھیں جنت اور جہنم بعد کی مخلوق ہے، مگر علی تو پہلے سے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہیں. تو جو چیز خلق ہی بعد میں ہوئی ہے اس کے بارے میں علی کو کیسا لالچ؟ جو چیز خلق ہی بعد میں ہوئی ہے اس کے بارے میں علی کو خوف کیسا؟ اسی لیے فقط امیر المومنین کو یہ زیب دیتا ہے بل وجدت اہلا لعبادہ، اے پروردگار تجھے اس لیے تیری علی عبادت کرتا ہے کہ تو واقعاً اہل عبادت ہے. صلوات بھیجو تو محمد و آل محمد نے براہ راست اللہ کو اللہ کی تجلی سے پہچانا. وہ تجلی کیا ہے؟ وہ تجلی طور پر موسیٰ نے بھی دیکھی تھی، مگر موسیٰ کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، قال رب انظر الیک قال لن ترانی. اسی آیت سے ہمارے ہاں دلیل پیش کی جاتی ہے کہ خدا کی ذات نفی اپنی لن ترانی، کہ خدا کو ہرگز ہرگز کوئی نہیں دیکھ سکے گا. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، پھر اللہ نے اپنی تجلی دکھائی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ دکم وخر وصائق موسیٰ، کہ پھر جب تجلی ہوئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور بنی اسرائیل کیا ہے؟ خاکستر ہو گئے. وہ جو جلوہ اس وقت طور پر اللہ نے دکھایا تھا، آج تک کیا انسان، کوئی دنیا کا انسان اس جلوے کی وضاحت کر سکتا ہے کہ وہ تجلی کیا تھی؟ یعنی وہ راز خدا ہے، وہ تجلی خدا جس کے ذریعے سے خدا نے موسیٰ کو اپنی پہچان کروائی. اسی تجلی سے اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کروائی. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان. یہ اب خدا کا راز ہے، یہ خدا کا راز ہے کہ خدا نے کس انداز میں کس تجلی کے ذریعے سے اپنی معرفت کروائی. ہماری عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. لیکن انسانی عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ انسان ہر شے، انسان اللہ نے یہ جو وجود انسان کو عطا کیا ہے اس کی ہر ایک شے کی ایک حد مقرر ہے. آنکھ ہے ایک لمٹ تک دیکھتی ہے، کان ہے مگر ایک لمٹ ہے اس حد تک سنتے ہیں، خوشبو کی اللہ نے سونگھنے کی پاور دی ہے مگر ایک لمٹ ہے اس حد تک انسان چیز قریب ہو تو انسان اسے سونگھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہر شے کی انسان کے جسم کے اندر جو کائنات بنائی ہے اس کی ایک حد مقرر کی ہے. اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھو انسانی عقل کا شہباز محمد و آل محمد کے فضائل کی بلندی تک پرواز کر ہی نہیں سکتا. یہ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان موجود ہے. یعنی تمہاری عقل کا شہباز اس میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ محمد و آل محمد کو سمجھ سکے، اس لیے کہ یہ خود اللہ کا راز ہے. اللہ اکبر، یہ خود اللہ کا راز ہے، یہ خود اللہ کا معجزہ ہے. میں اب اس کو ذرا اور آسان کر دیتا ہوں. جیسے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ نحن آیات اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہم آل محمد ہیں. یعنی آپ کے ارد گرد کائنات میں اگر آپ کو کوئی شے نظر آئے کہ جس میں آپ کو حیرانگی ہو رہی ہو کہ کیا پروردگار کی قدرت ہے، وہ قدرت چھوٹی ہے، آل محمد کا وجود سب سے بڑی قدرت ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آخر یہ اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنا راز کیوں قرار دیا؟
آل محمد جو ہیں یہ اللہ کا معجزہ ہیں۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل، عاجز سے یہ لفظ نکلا ہے، انسانی عقل جسے سمجھنے سے عاجز ہو جائے، یعنی جہاں پر انسانی عقل جو ہے جواب دے دے، جہاں پر انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دے، جہاں پر انسانی عقل عاجز ہو جائے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے جو ان کی ذات سے الگ تھے، مگر محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں جو خود اللہ کا معجزہ ہیں۔ یعنی جو معجزات اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیے، اگر وہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتے اور انسان اس پر سوال نہیں اٹھاتا، تو وہ ہستیاں جو خود اللہ کا معجزہ ہو سمجھ میں نہ آئے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ جو فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان، یعنی ایک چھوٹا سا معجزہ اگر انسان کی عقل میں نہ آئے تو اس پر انسان سوال نہیں اٹھاتا۔ یہی کہتا ہے کہ معجزات پروردگار ہیں، اللہ کا معجزہ ہے، انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے، اگر خود وجود محمد و آل محمد معجزہ ہوں تو اس پر پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو یقیناً ہماری عقل کا شہباز معرفت محمد و آل محمد کی عظمت تک پرواز نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا راز ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ارد گرد جو اشیاء موجود ہیں ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں۔ حقیقت میں اگر انسان دیکھے، نہ جانے کتنی ایسی اشیاء ہیں جن کا انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، مگر ایسے اگنور کر دیتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہر وقت ان چیزوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جب بھی انسان کو متوجہ کیا ہے تو بار بار یہ کہہ کر متوجہ کیا ہے کہ تم میری اشیاء میں، میری خلقت میں غور نہیں کرتے۔ یعنی معرفت پروردگار حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان غور نہ کرے تو یہ سورج جو ہے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، انسان اس کو بھی کبھی زیادہ سیریس نہیں لیتا، بس ٹھیک ہے، روزانہ دیکھتے جو ہیں کہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان۔ میں ایک چھوٹی سی 2-4 مثالیں دیتا ہوں، اللہ کی نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ خود غور کیجئے گا کہ کس کس طرح سے خدا نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروائی ہے۔ مثال کے طور پر زمین جو ہے، پوری کائنات کی رنگ سارا ایک ہی ہے۔ جو مٹی ہے ایک ہی رنگ ہے، بہت ملتا جلتا رنگ ہے ہر جگہ پر، ٹھیک ہے۔ آسمان ہے، رنگ ایک ہی ہے۔ اب یہ جو مٹی ہے، اس کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے، کسی بھی پودے کو پیدا کرنے کے لیے اس کا جب بیج ڈالا جاتا ہے، اس میں جو آپ پانی ڈالتے ہیں، کیا آپ نے پانی کے اندر کبھی کوئی رنگ ڈالا ہے؟ میں جو ہے قرآن کی آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں، مگر اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جب ہمیں کوئی پھول چاہیے ہوتا ہے، کتنے رنگ کے پھول ہیں؟ گلابی ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سرخ ہے، سبز ہے۔ مگر جب آپ مٹی میں بیج ڈالتے ہیں، اس میں جو پانی ڈالتے ہیں، کیا آپ کو اگر سرخ گلاب کا پھول چاہیے ہو تو کیا آپ پانی کے اندر سرخ رنگ ڈالتے ہیں؟ مٹی ایک ہے، پانی جو ہے وہی اس کا رنگ ہے جو قدرتی ہے، مگر جب آپ نے اس بیج میں پانی ڈالا، جو پھول نکلا وہ سرخ رنگ کا نکلا۔ یعنی کتنے رنگ ہیں، کیا آپ پانی کے اندر وہ رنگ ڈالتے ہیں کہ وہ پودا جو ہے اس رنگ کا نکلتا ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیے۔ یعنی آپ نے ہمیشہ پانی ڈالا، مگر جو خدا کی قدرت ہے کہ اس نے ایسے ایسے رنگ عطا کیے کہ ایک پانی ہے مگر کئی رنگ ہیں۔ غور فرما رہے۔ اسی طرح انڈے کی مثال لے لیجیے۔ انڈا چاہے مرغی کا ہو، انڈا چاہے شتر مرغ کا ہو، اس کے اندر جو مادہ ہے وہ ایک جیسا ہے، مگر جب یہ انڈا پھوٹتا ہے اور پروردگار الہی کا جلوہ سامنے آتا ہے انسان کے، تو ہر انڈے سے مختلف جانور نکل رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مادہ ایک ہے، رنگ
شکل و صورت ایک جیسی ہے مگر اندر سے خدا کی قدرت انسان کے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا خود اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ جو تمہارے سامنے مختلف انواع کے پھول اور جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں یہ میری قدرت پر دلیل ہے کہ ایک ہی پانی سے میں اتنے رنگ پیدا کرتا ہوں. دنیا کا کوئی انسان بغیر رنگ دیے کوئی رنگدار شے بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. یہ اس کی قدرت ہے. سورہ نحل میں اللہ نے شہد کی مکھی کے ذریعے سے اپنی قدرت کی طرف انسان کو بلایا ہے کہ جب ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ وہ پہاڑوں پر جا کر بلند جگہوں پر جا کر اپنے گھر بنائے. وَقُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر ثمر سے اس کو کھائے اور اس سے جو زہر اس کے جسم میں بنتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زہر کو انسان کے لیے شہد بنا کر شفا بنا دیا. یعنی مکھی جو ہے شہد کی مکھی اگر یہ انسان کو ڈنگ مارے تو انسان کے کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے اندر سارا زہر ہی زہر بھرا ہوا ہے. مگر اس زہر کو شہد میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میری ذات ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کو شہد میں تبدیل کرتا ہے بلکہ شفاء للناس اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھ دی ہے. جو زہر کو شفا میں تبدیل کر دینے والا ہو وہ ذات پروردگار ہو سکتا ہے. اسی طرح مختلف انداز میں اللہ نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم کہ ہم نے تمہیں خلق کیا تمہاری ماؤں کے شکموں سے. خلقم من بعد خلق پھر ایک خلقت سے دوسری خلقت کا سفر کرایا. تمہاری ماؤں کے شکموں سے تمہیں پیدا کیا پھر ایک خلقت سے دوسری خلقت کا سفر کروایا. فی ثلاثت ظلمات اور ہم نے 3 اندھیروں میں تمہاری خلقت کی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر انسان فقط خلقت انسان پر غور کر لے تو اسے جا بجا خدا کی خدائی نظر آئے گی. چونکہ انسان روز پیدا ہوتا ہے انسان غور ہی نہیں کرتا. بس ٹھیک ہے پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر اس پر اگر انسان غور کرے کہ خلقت انسانی میں خدا کی کس قدر شاہکار موجود ہے کہ ہم نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے پیدا کیا. ایک اور آیت کے اندر سورہ زمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَصَوَّرَكُمْ أَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ کہ ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. پھر ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی یصورکم فی الارحام ہم نے رحموں کے اندر تمہاری تصویر بنائی ہے. توجہ فرما رہے. اور بہت سورہ حشر کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق الباری المصور اللہ وہ ہے جو خالق ہے باری ہے مصور ہے لہ الاسماء الحسنی اور سارے اچھے نام جو ہیں اللہ کے لیے ہیں. اب تھوڑا سا آپ غور فرمائیے گا کہ آخر اللہ یہ بار بار اپنے مصور ہونے پر اتنا دباؤ کیوں ڈال رہا ہے؟ بار بار کیوں بیان کر رہا ہے کہ میں تصویر بنانے والا ہوں میں مصور ہوں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبہ. میں نے انسان کو خلق کیا. کیسے خلق کیا؟ 3 اندھیروں میں خلق کیا. اب یہاں پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ خدا نے کس انداز میں اپنی خدائی کو انسان کو دکھایا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ میں سے ہر بندے کے گھر میں کوئی نہ کوئی پینٹنگ ضرور ہوگی جو آپ دیواروں پر سجاتے ہیں. چاہے وہ درختوں کی پینٹنگ ہو عمارتوں کی پینٹنگ ہو تو یقیناً ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مصور ہے کوئی پینٹر ہے جس نے پینٹ کیا ہے. اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب مصور کوئی تصویر بناتا ہے تو تصویر بنانے کے لیے سب سے پہلے اسے روشنی چاہیے. تھوڑا سا غور فرمائیے گا. جب مصور تصویر بناتا ہے کیا کوئی اندھیرے میں تصویر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے فی ظلمات ثلاثہ ہم نے 3 اندھیروں میں تمہاری تصویر بنائی. اللہ اکبر. پہلی شرط کیا ہے کہ روشنی ہو پھر مصور تصویر بنا سکتا ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ کسی جگہ پر وہ موجود ہو. جب تصویر بنا رہا ہو تو کسی جگہ پر ہوگا تو تصویر بنائے گا.
یعنی کوئی مصور یہاں بیٹھا ہو تو پاکستان میں تصویر نہیں بنا سکتا، وہ خیالی ضرور ہو سکتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے، مگر حقیقت میں اسے اگر تصویر بنانی ہو تو اسے موجود ہونا، اگر وہاں بھی بنائے پھر بھی اس کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مگر خدا کہاں ہے جو ماں کے شکم میں تصویر بنا رہا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب مصور تصویر بناتا ہے اس کے لیے اسے جگہ چاہیے، کینوس چاہیے جس کے اوپر وہ تصویر بنائے۔ اگر اس کے پاس کینوس نہیں ہوگا تو وہ تصویر نہیں بنا سکتا۔ مگر خدا نے جب اپنا مصور ہونا بیان کیا ہے تو کیا فرمایا؟ ہم نے 3 اندھیروں میں تصویر بنائی، اور ایسی تصویر بنائی کہ سب سے بہترین تصویر بنائی۔ صورکم واحسن صورکم، کہ اس سے بہترین تصویر کوئی اور بنا نہیں سکتا۔ دنیا کا انسان روشنی میں تصویر بناتا ہے، وہ خالق اندھیروں میں تصویر بناتا ہے۔ دنیا کا انسان جب تصویر بناتا ہے تو اس میں نقص رہ جاتے ہیں، مگر وہ ایسی تصویر بناتا ہے کہ بہترین تصویر بناتا ہے۔ تھوڑا سا اور اگر آپ غور فرمائیں، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ارحام میں، ماؤں کے شکموں میں، ماؤں کے یصورکم فی الارحام، ہم نے ماؤں کے رحموں میں تصویر بنائی۔ اچھا، اب رحم کے اندر کوئی کینوس تو نہیں ہے نا، تو اس نے تصویر کیسے بنائی؟ دنیا سخت شے کے اوپر تصویر بناتی ہے، وہ پانی سے تصویر بنانے والا ہے۔ یہ جو انسان کے سپرمز ہیں، اس سے تصویر بنانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت۔ یعنی انسان اگر خلقت پر، اپنی خلقت پر غور کرے تو اسے سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا مصور ہے وہ، جو اندھیروں میں تصویر بنا رہا ہے، جو سب سے بہترین تصویر بنا رہا ہے۔ اور جو دنیا کا مصور ہے اگر اچھی سے اچھی تصویر بھی بنا لے تو تصویر بنانے کے بعد اس میں احساسات کو نہیں ڈال سکتا، تصویر بنانے کے بعد اس میں حرکت پیدا نہیں کر سکتا، مگر وہ خالق ایسا ہے جو اندھیروں میں تصویر بھی بناتا ہے، بہترین بھی بناتا ہے، اور پھر اس میں جان بھی ڈالتا ہے۔ یہ فقط اس کی ذات ہے، یہ فقط رب کا کام ہے کہ وہ اس انداز میں اپنی مصوری کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں کہ کیا کمال ہے، کیا کمال کا مصور ہے، کیا کمال اس کی ذات ہے، کس انداز میں اس نے اپنی مصوری کو دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ جب انسان کوئی تصویر بنا لیتا ہے تو اسے کم از کم 4 چیزوں سے دور رکھا جائے، پھر وہ تصویر کیا ہے، صحیح رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اسے ہوا سے دور رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر تیز ہوا گزر رہی ہو اور کوئی تصویر ہو تو کیا ہوگا کہ وہ تصویر کبھی نہ کبھی دھندلی پڑ جائے گی۔ اس کو مٹی سے دور رکھا جاتا ہے، یعنی جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس تصویر پر مٹی کو کیا کرتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں تاکہ وہ تصویر صحیح رہے۔ اس کو آگ سے دور رکھا جاتا ہے، یعنی اگر آگ تصویر کو لگ جائے تو تصویر نہیں رہتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مٹی سے بھی دور رکھنا پڑے گا، ہوا سے بھی دور رکھنا پڑے گا، آگ سے بھی دور رکھنا پڑے گا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، کیا کمال ہے اس کی ذات۔ ہر وہ شے جس سے تصویر خراب ہوتی ہے، انہی 4 اشیاء سے اس نے انسان کو خلق کیا۔ اسی مٹی، ہوا، پانی سے ہی تو انسان، آگ، پانی، انہی 4 اشیاء سے تو اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ وہ اشیاء جو تصویر کو خراب کرتی ہیں، انہی سے وہ خود تصویر بنانے والا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت۔ بارے دیگر توجہ فرما رہے ہیں نا آپ صاحبان؟ یہ خدا کی قدرت ہے، مگر کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس کی قدرت میں غور کرنا ہے۔ جتنا انسان اللہ کی قدرت پر غور کرے گا اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، مگر ایک لمحے کے لیے خدا کی کائنات پر غور کرنا، امام فرماتے ہیں 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔
جب آپ ایک لمحے کے لیے اس پروردگار عالم کی اشیاء پر غور کر کے فکر کرتے ہیں، اور جب آپ کو اس میں اس کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ کی 70 سال سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی معرفت پروردگار حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو کبھی بھی کم تصور نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں، اگر ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں تو 5 مجالس فقط اسی پر ہو سکتی ہیں کہ کس کس انداز میں اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے حوالے سے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اولم یرو الی الطیر، کیا تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ کون ہے جو ان پرندوں کو فضاؤں میں ٹھہرا دیتا ہے؟ یہ کیا اپنے آپ ہی فضاؤں میں ٹھہرے پھر رہے ہیں؟ کبھی اوپر آتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے پرواز کر رہے ہیں۔ مگر اگر حقیقت میں غور کیا جائے، صرف چونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں اس اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کیونکہ قانون ہے، دنیا نے جو قانون ڈسکور کیا ہے، ڈارون کا قانون آپ کے سامنے ہے، کشش ثقل جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ جب ڈارون نے ایک سیب کو درخت سے گرتے ہوئے دیکھا، اس نے قانون بنا دیا کہ کوئی ایسی کشش ہے کہ جو بھی چیز پھینکی جائے وہ زمین پر واپس آتی ہے، یا اگر آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو فضا میں اچھالیں، جتنی اس کے اندر انٹینسٹی ہوگی، جتنی شدت سے آپ پھینکیں گے اتنے حد تک وہ جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ یعنی آپ نے بال پھینکی، جتنی زور سے پھینکی، جتنی طاقت تھی وہ فضا میں گئی، پھر واپس آ گئی۔ یہ کون ہے کہ جو فضاؤں میں پرندوں کو اڑا رہا ہے، یہ زمین پر گرتے کیوں نہیں؟ کبھی غور کیا ہے انسان نے؟ یعنی کشش ثقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ پرندے زمین پر گر جانے چاہیے، مگر وہ نہیں گرتے۔ کون ہے جو انہیں سنبھالے ہوئے ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو پرندے جو ہیں یہ رات کو جا کر سوتے بھی ہیں؟ کتنے پرندے ہیں جو درختوں پر سوتے ہیں، درختوں کی ٹہنیوں پر سوتے ہیں؟ کون ہے جو نیند میں ان کو گرنے نہیں دیتا؟ انسان ایک لمحے کے لیے اگر نیند میں چلا جائے، نہ جانے کتنی بڑی آفت کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انسان نیند میں گر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے گر جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو پرندوں کو درختوں پر سلاتا بھی ہے اور گرنے بھی نہیں دیتا۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، فقط کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 2-3 ایسے پرندے ڈسکور ہوئے ہیں، بار ہیڈڈ گیز، جو سائنسدان ہیں، جو ریسرچر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا پرندہ ہے کہ جو اوکھلاما سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ تک جاتا ہے۔ بار ہیڈڈ گیز جو ہے اوکھلاما سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ تک جاتا ہے۔ 12,000 کلومیٹر تک یہ پرواز کرتا ہے۔ 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اوکھلاما سے لے کر نیوزی لینڈ تک، اور کمال یہ ہے کہ یہ درمیان میں وقفہ نہیں کرتا۔ 10 دن اور 10 راتیں، یہ آپ لائیو سائنس اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا، وہاں پر بھی آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائیں گی۔ 10 دن اور 10 راتیں مسلسل یہ پرواز کرتا ہے۔ اب ان 10 دن اور 10 راتوں میں مسلسل پرواز کر رہا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ 10 روز 10 راتیں مسلسل پرواز کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ جو اللہ نے اسے دماغ دیا ہے، وہ دماغ کچھ گھنٹے دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے، دوسرا حصہ جاگتا رہتا ہے، پھر کچھ گھنٹوں کے لیے دوسرا حصہ سو جاتا ہے، ایک حصہ جاگتا رہتا ہے۔ اب یہ نہ صرف پرواز نہیں کرتا، اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، 10 دن مسلسل
سورج نکلے گا بھی، سورج غروب بھی ہوگا. اور جس راستے سے جاتا ہے وہاں پر آئس سٹورم بھی ہے، سنو سٹورم بھی ہے. یعنی ایسی ایسی طاقتیں، ایسی ایسی ہوائیں انہیں پچھاڑتی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اپنی ڈائریکشن تبدیل نہیں کرتا. دھوپ نکل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، سنو کا طوفان آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ مسلسل پرواز کرتا چلا جا رہا ہے. شہر بھی آ رہے ہیں، صحرا بھی آ رہے ہیں، سمندر بھی نیچے ہے. یعنی 10 روز مسلسل پرواز کر رہا ہے. اتنی طاقتیں اسے پچھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر یہ اپنی ڈائریکشن تبدیل نہیں کرتا. آخر کون ہے جو انہیں ایک ڈائریکشن پر رکھتا ہے، جو انہیں ان کی ڈائریکشن تبدیل نہیں ہونے دیتا؟ اوکلاہوما سے اٹھتے ہیں، نیوزی لینڈ میں جا کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. وہ کون ہے جو 10 رات مسلسل، 10 دن مسلسل انہیں فضا میں ٹھہرائے رکھتا ہے؟ وہ صرف اس کی ذات ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک اور پرندہ ہے، اس کے بارے میں سیم اسی کیٹیگری کے ایک اور پرندہ ہے. ایک ہے بار ہیڈڈ گیز اور ایک ہے ٹیل ہیڈڈ گاڈ فٹ. آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی زمین سے اٹھتا ہے 30,000 فٹ سیدھا اوپر جاتا ہے، 30,000 فٹ، اور سیدھا جیٹ سٹریم میں جاتا ہے. یقیناً آپ جانتے ہوں گے جو انٹر کانٹیننٹل جو فلائٹس چلتی ہیں وہ جیٹ سٹریم کے تھرو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر ہوا کا سب سے فاسٹسٹ سرکل ہے، جس کی وجہ سے جہاز انتہائی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. اور ایسا حصہ ہے جہاں پر مائنس ٹمپریچر جو ہے -58 ہے، -58. اگر کسی نے پیسیفک کے تھرو جو ہے اگر سفر کیا ہو تو جیٹ سٹریم والے راستے سے ہے جہاز جو ہے وہ ایشیا کی طرف جاتے ہیں. اب یہ پرندہ سیدھا 30,000 فٹ اوپر جاتا ہے، سیدھا جیٹ سٹریم میں. اس جیٹ سٹریم کے ذریعے سے ہی اپنی منزل طے کرتے ہوئے نیوزی لینڈ پہنچتا ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے بتانے والا کون ہے کہ تمہیں اس جیٹ سٹریم سے جانا ہے؟ تھوڑا سا غور فرمائیے گا. آخر کوئی تو ہے جو انہیں بتا رہا ہے کہ تم نے اس راستے کو استعمال کرنا ہے. وہ ذات پروردگار ہے. اور پھر 58 مائنس سیلسیس، یعنی آپ ذرا غور فرمائیں، -58. اگر آپ اسی پرندے کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں اور فریج میں ڈالیں تو -6 پر برف بن جائے گا. وہی پرندہ 58 میں پرواز کر رہا ہے. غور فرما رہے؟ اور سائنسدانوں نے کیا تحقیق کی؟ سائنسدان فرماتے ہیں کہ یہ ایسا پروردگار کا شاہکار ہے کہ جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے یہ اتنی آسانی سے سانس لیتا ہے. یعنی جہاں پر سائنسدانوں کے بقول جہاں 58 ٹمپریچر مائنس ہو جائے وہاں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اور اللہ نے اسے خالق ہی اس انداز میں کیا ہے کہ جہاں بے شک آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہو، 58 میں یہ اپنی پرواز کر رہا ہے. وہ کون ہے جو جیٹ سٹریم کا راستہ بھی بتا رہا ہے اور وہاں پر مسلسل پرواز بھی کروایا جا رہا ہے؟ وہ فقط ذات پروردگار ہے. اسی طرح بہت سارے پرندے ہیں. اگر انسان ان پرندوں پر غور کرے، آپ نے بلکہ یقیناً وہ پرندہ دیکھا بھی ہوگا، پہلے امازون میں تھا اور اب اس کے بعد اب مختلف جگہوں پر بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے. روبی ہمنگ بالکل چھوٹا پرندہ ہے. یعنی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ 4.5 گرام کا پرندہ ہے. کتنا؟ 4.5 گرام، یعنی 1 سپون. ایک چمچ میں بھی جو وزن آتا ہے وہ 5 گرام کا آ جاتا ہے. یہ 1 چمچ سے بھی کم وزن کا پرندہ ہے. اور اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، یہ واحد پرندہ ہے کہ جو ہر سمت میں اڑتا ہے. یعنی رائٹ بھی اڑتا ہے، لیفٹ بھی اڑتا ہے، ریورس میں بھی جاتا ہے، فارورڈ بھی جاتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے. اور انتہائی سپیڈ کے ساتھ اس کے پر جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ چاروں طرف جو ہے پرواز کر سکتا ہے. کہاں پر موجود ہے؟
ساؤتھ امریکہ میں. ساؤتھ امریکہ سے یہ اڑتا ہے اور میکسیکو کا جو گلف ہے، گلف آف میکسیکو، 600 کلومیٹر یہ 26 گھنٹوں میں طے کرتا ہے. اب ذرا غور فرمائے کتنا چھوٹا پرندہ ہے جو ایک چمچ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. 26 گھنٹے مسلسل پرواز کرتا ہے سمندر کے اوپر سے ہوتا ہوا. ساؤتھ امریکہ سے اڑتا ہے اور مسیسپی کے ریور پہ جا کر وہاں پر جا کر یہ اترتا ہے. 26 گھنٹے مسلسل پرواز. آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ سمندر کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے ہوائیں نہیں چلتی؟ اتنا سا پرندہ، یعنی جو چمچ سے بھی چھوٹا پرندہ ہے، جب ہوا اڑتی ہوگی تو اس کی ڈائریکشن تو تبدیل ہونی چاہیے. 26 گھنٹے مسلسل پرواز کر رہا ہے. رات کی تاریکی، انتہا تاریکی میں پرواز کر رہا ہے. اس سے کوئی لائٹیں نہیں مار کے دکھائی جاتی کہ تم نے اس طرف جانا ہے. ہوائیں بھی پڑ رہی ہیں، اندھیرا گھپ بھی ہے، مگر مسلسل پرواز کرتے ہوئے نہ اس کی ڈائریکشن تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ نے انہی پرندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، وہ خدا کی ذات ہے جو انہیں فضاؤں میں ٹھہرائے رکھتی ہے. ان کی سمت ہی تبدیل نہیں ہوتی. یہاں پر سائنسدان حیران و پریشان ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے اتنا چھوٹا پرندہ ساؤتھ امریکہ سے اڑتا ہے اور نارتھ امریکہ میں جا کر ٹھہرتا ہے. کیا اللہ چاہتا تو ان کی غذا ساؤتھ امریکہ میں نہیں ان کو دے سکتا تھا؟ وہ جو بار ہیڈڈ گیز جہاں سے اوکلاما سے اڑتی ہے اور نیوزی لینڈ میں جاتی ہے، خدا چاہتا تو وہاں آپ اور میں اگر خالق ہوتے جہاں پیدا بناتے وہیں اس کی غذا کا بھی اہتمام کرتے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، مگر یہ وہاں جا کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. دراصل خدا ان کو وہاں سے کیوں اڑاتا ہے؟ تاکہ دنیا دیکھے کوئی ہے جو انہیں اڑانے والا ہے. وہ اللہ جو نیوزی لینڈ میں ان کو غذا دے سکتا ہے وہ اوکلاما میں نہیں دے سکتا تھا. مگر ایک وقت ہے جب وہاں پر انہیں غذا ملتی ہے، پھر اس وقت سے ایک وقت ہوتا ہے جب وہ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں. مائیگریٹری جو ان کی پرواز ہوتی ہے، فلائٹ ہوتی ہے. نہیں، انسانی عقل یہاں پر پریشان ہے. اسی طرح اور بے حساب چیزیں ہیں. بس یہ ہے کہ انسان تھوڑا غور کرے. جب انسان غور کرے گا پھر اسے سمجھ آئے گا کہ وہ خدا کتنا عظیم اور کریم ہے. ذرے ذرے میں اس کی خدائی جھلکتی ہے. صلوات بھیجیں محمد بردی کا صلوات بھیجیں. عزاداران امام حسین، لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، چاہے جس قدر مرضی علمی گفتگو ہو، اس وقت تک مجلس میں آنے کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک صفحہ رخسار پر دعا سنا جائے. یہ غم کی راتیں ہیں. آج کی شب ہمیں اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جسے تاریخ میں ہم شکل پیغمبر کہا گیا ہے. عزاداران سید الشہداء، دین بچ گیا اللہ کا، لٹ گئے اہل البیت. اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہو نا، یہ حسین کے علی اکبر کا صدقہ ہے. عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر. جب آقا حسین نے جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا نا، تو دونوں ہاتھ بلند کر کے آقا حسین نے کہا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اس جوان کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ ہم شکل پیغمبر ہے. ہم جب بھی رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، ہم چہرے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. عزادارو، روایات میں ملتا ہے، علماء نے لکھا ہے
کہ ایک عیسائی رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینے آیا، اصحاب سے ملا، کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کرنی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کو تو دنیا سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ نا امید ہوا، سلمان فارسی کو پتہ چلا، آیا اس کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑا، در حسین پر لے آیا، دستک دی، آقا حسین باہر آئے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں آقا یہ آپ کے جد کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آپ کے جد چونکہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں نے سوچا کیوں نہ اسے علی اکبر کی زیارت کروائی جائے۔ اسے بٹھایا گیا، آقا حسین اندر گئے، علی اکبر کا چہرہ سجایا، سر پر نانا مصطفیٰ کا امامہ، دوش سجائی، حسین سجا بھی رہے ہیں، حسین رو بھی رہے ہیں۔ علی اکبر کو لے کر آئے اس جگہ پر جہاں پر یہ عیسائی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی، اس نے کتاب کھولی، ساتھ ساتھ نشانیاں پوری کرتا گیا، آنکھیں دیکھتا ہے، کتاب میں پڑھتا ہے ہاں وہی آنکھ ہے جس کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، ہونٹ بھی ویسے ہیں، گردن بھی ویسے ہے۔ جب سب کچھ مکمل دیکھ لیا نا، اس کے بعد کہتا ہے اے حسین مجھے کلمہ پڑھائیے۔ واقعاً یہ تو وہی تصویر ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت آقا حسین فرماتے ہیں میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، مگر یہ بتا اگر اللہ اتنا خوبصورت بیٹا تجھے دیتا تو کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا؟ آقا حسین رو بھی رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں۔ اللہ جانے حسین کی نگاہ میں وہ کون سا منظر تھا۔ جو روایت ہے اس کا عربی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ مجھے اتنا خوبصورت بیٹا دیتا میں 18 پردوں میں اسے چھپا کر رکھتا۔ جب اس نے کہا نا 18 پردوں میں چھپا کر رکھتا، حسین روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے، کہا یہی بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو تھوڑا تھوڑا بلند کیجئے، یہ رونے کی راتیں ہیں، شرما کے نہیں رونا حسین کو، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ بس عزادارو اتنا پیار تھا آقا حسین کو علی اکبر سے۔ روایات میں ملتا ہے کہ علی اکبر اس وقت بہت چھوٹے ہیں۔ جناب علی اکبر نے فرمائش کی بابا میرا آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ علماء نے لکھا انگور کا موسم نہیں تھا، آقا حسین نے جنت سے انگور منگوا کر اکبر کے سامنے رکھے، لے اکبر تو کوئی فرمائش کرے، حسین پوری نہ کر سکے، حسین کو دکھ ہوتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے ایک مرتبہ پھر جناب علی اکبر نے کہا بابا میرا انار کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آقا حسین نے جنت سے تازہ انار منگوا کر اکبر کے سامنے پیش کیے، لے اکبر تو کوئی فرمائش کرے۔ اگر حسین اسے پوری نہ کر سکے نا، حسین کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نماز شب کے لیے بیدار ہوئے، اس جگہ پر گئے جہاں پر علی اکبر کا جھولا تھا۔ جیسے جو وہاں پہنچے نا، وہاں پر ایک مستور کا سایہ نظر آیا۔ آقا حسین نے آواز دے کر کہا کون ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا میں زینب ہوں۔ کہا اس رات کے اس عالم میں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا آپ تو جانتے ہیں علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہے، میرا جب بھی نانا کی تصویر دیکھنے کو دل کرتا ہے، میرا جب بھی جی چاہتا ہے کہ میں نانا محمد کا چہرہ دیکھوں، میں اکبر کی زیارت کرنے آ جاتی ہوں۔ بس عزادارو اتنا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے، جو بے موسمی پھل کھلاتا تھا، جو بے موسمی پھل کھلاتا تھا۔ آخر ایسا وقت آیا کہ جناب علی اکبر لڑتے لڑتے واپس آئے، آ کر آقا حسین سے کہتے ہیں بابا اکبر کو پیاس مار گئی، بابا
اکبر کو پیاس مار گئی. آقا حسین فرماتے ہیں اکبر اگر ہو سکے تو اپنی زبان میرے دہن میں ڈال, اگر ہو سکے اپنی زبان میرے دہن میں ڈال. جیسے جناب علی اکبر نے اپنی زبان دہن حسین میں ڈالی, 3 قدم پیچھے ہٹ کے فرماتے ہیں بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. بابا اگر آپ کو پانی ملے تو آپ خود پی لیجئے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزاداران حسین, جنگ لڑتے لڑتے روایات میں ملتا ہے کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر جو 37 مرتبہ میدان جنگ میں گیا ہے. 37 مرتبہ حسین نے واپس بلایا. اکبر جاتے تھے, کچھ دیر جنگ کرتے تھے, آقا حسین آواز دے کر کہتے تھے اکبر واپس آ جاؤ. جب 37ویں مرتبہ جناب علی اکبر آئے ہیں نا آقا حسین کے پاس, جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا اب مجھے آخری اجازت, اب مجھے میرا آخری سلام ہو, اب میں آپ سے آخری اجازت طلب کرنے آیا ہوں. جب جناب علی اکبر نے کہا نا کہ بابا اب مجھے دوبارہ واپس نہ بلائیے گا, اب آخری سلام قبول کیجئے, آقا حسین رو کے فرماتے ہیں اکبر کاش تو ہوتا بوڑھا باپ اور تیرا بیٹا ہوتا تجھ جیسا, پھر میں دیکھتا کیسے تیرا بیٹا تجھ سے موت کی اجازت مانگتا اور تو اسے موت کی اجازت دے دیتا. بس عزادارو, جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا بس اب دوبارہ مجھے نہ بلائیے گا, آخری سلام قبول کیجئے. بس عزادارو, آقا حسین نے جس طرح سے اجازت دی تاریخ اس منظر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. آقا حسین نے اجازت دی, جا کر اس مقام پر جہاں آقا حسین بیٹھا کرتے تھے بیٹھ گئے. اکبر نے آخری اجازت لی, سلام کیا. تاریخ میں ملتا ہے جناب اکبر نے جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی نا, ابھی چند قدم ہی گھوڑا چلا تھا جب حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی. ادھر اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا, ادھر حسین نے ساتھ ساتھ پیچھے چلنا شروع کیا. ادھر اکبر کا گھوڑا دوڑتا ہوا میدان جنگ میں پہنچا, حسین نے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. اکبر کا گھوڑا شمال کی طرف جا رہا تھا یا حسین جنوب کی طرف جا رہے تھے. کسی نے آواز دے کر کہا مولا حسین اکبر کا گھوڑا تو اس طرف جا رہا ہے. آقا حسین رو کے فرماتے ہیں اے اکبر الدنیا بعد کلفا, اکبر تیرے بعد آنکھوں کا نور چلا گیا ہے, اکبر اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگار آپ کو اور میرا شمار جو رلانے والوں میں فرمائے. بس عزادارو, اکبر گئے میدان میں, جنگ لڑتے رہے, لڑتے لڑتے آخر ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا, ایسا زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اکبر کے سینے میں پیوست ہوا. زین پر سنبھلا نہیں ہے اکبر, زین سے زمین پر آیا, اپنے بابا کو آواز دی, حسین پہنچے اس جگہ پر. مگر اب یہاں پر راویان نے بڑی ہی عجیب روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں عجیب منظر دیکھا ہم نے جب بھی کسی شہید نے آقا حسین کو بلایا نا, آقا حسین جاتے تھے, اس کا سر اٹھاتے تھے, اپنی آغوش میں رکھتے تھے. مگر جب اکبر نے اپنے بابا کو بلایا ہے نا, بلکہ بلایا نہیں ہے, جب نیزہ لگا ہے نا وہیں سے سلام کس انداز میں کیا ہے اکبر نے, علیکہ منی سلام, بابا میرا سلام قبول کر لیجئے, بابا آپ آنے کی زحمت بے شک نہ کیجئے. بس عزادارو, عجیب منظر ہے. آقا حسین پہنچے, اکبر کا سر اٹھایا, اپنی آغوش میں رکھا, پھر کچھ دیر کے بعد جناب علی اکبر کو حسین نے اوپر اٹھانا شروع کیا. راوی لکھتے ہیں عجیب منظر تھا کہ آقا حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پہ رکھا ہوا ہے. کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پہ رکھا ہوا ہے
اور آقا حسین فرما رہے ہیں اکبر اس وقت تک موت نہ آنے دینا جب تک میں تجھے خیموں میں نہ لے جاؤں. میں تیری ماں سے تجھے زندہ ملانے کا وعدہ کر آیا ہوں. بس ہزادارو جناب اکبر فرماتے ہیں بابا میں موت کو اس وقت تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گا. بس آقا حسین نے اکبر کو اٹھانا شروع کیا. 57 سال کا بوڑھا باپ ہے, 18 سال کا کڑیل جوان ہے. حسین نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اکبر کو اٹھا سکے. بار بار حسین اٹھاتے ہیں مگر اکبر اٹھتا نہیں ہے. حسین پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اکبر اٹھتا نہیں ہے. یا ابا کا دامن ہلا کے آواز دے کے حسین فرماتے ہیں یا اہل البیت امددنی, اے میری اہل بیت میری مدد کرو, مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. حسین ضعیف ہو گیا ہے. حسین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے کڑیل جوان کو اٹھا سکے. بس ہزادارو جیسے جو حسین نے آواز دی سب سے پہلے جو بی بی خیمے سے باہر نکلی ہے جناب زینب خیمے کے دروازے پر آئی. فضل ابن عباس جناب عباس کا بیٹا تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ بیویاں خیمے سے باہر آ رہی ہیں جناب فضل ابن عباس نے گھوڑا دوڑا کر ایک ایک بیوی کو آواز دے کر کہتا تھا او بیویوں خیمے سے باہر نہ آنا, خیمے سے باہر نہ آنا. میرا بابا عباس یہ برداشت نہیں کر سکے گا. بس ہزادارو بیبیاں پہنچی, جا کر حسین کی مدد کی, اکبر کو اٹھایا, خیمے میں لے آئے. اب کس طرح سے اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا ہے یہ بیان سے باہر ہے کہ کس طرح سے یہ شہید خیموں میں لاشا پہنچایا گیا ہے. بس مختصر کرنے لگا ہوں. عزادارو خیمے میں لاشا پہنچا. اب اسے اطلاع دی گئی جس کا کڑیل جوان ہے اکبر, جناب لیلا کو اطلاع دی گئی لیلا تیرا اکبر آ گیا ہے. جناب لیلا آئی اس جگہ پر جہاں اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا. عزادارو سنو گے جب جناب لیلا آئی نا جناب لیلا نے عورتوں کو مخاطب ہو کر کہا بیویوں میں اکبر کا آخری پرسہ, میں آخری مرتبہ اکبر پر رونا چاہتی ہوں. اگر ہو سکے تو اپنا رخ دوسری جانب کر لیجئے. یا آقا حسین سے بھی درخواست کی اے میرے سرتاج اب لیلا اپنے بچے کو رونا چاہتی ہے, اگر ہو سکے تو آپ بھی اپنا رخ دوسری جانب کر لیجئے. بس عزادارو آقا حسین نے رخ دوسری جانب کیا, بیویوں نے بھی رخ دوسری جانب کیا. تاریخ نے کیا لکھا, جناب رباب جناب لیلا نے اپنے سر سے چادر ہٹائی اور اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا جہاں برچھی لگی ہوئی تھی, جہاں پر خون لگا ہوا تھا. خون پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بالوں پر پھیر کے کہتی ہے اکبر میں نے منت مانی تھی جب تیری شادی کروں گی تو میں اپنے بالوں کو خضاب کروں گی. بس ہزادارو یہ ایسا منظر تھا کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا. آقا حسین نے مڑ کر دیکھا کہ پوچھا لیلا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے منت مانی تھی جب میرے اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں کو خضاب کروں گی. میرے اکبر کی شادی تو نہیں ہوئی, میرا اکبر دنیا سے پہلے چلا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین